ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں ایسے ہی جیسے کہ تم سے پہلے والے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا تاکہ تم متقی بن جاؤ پرہیزگار بن جاؤ۔ اس آیت کریمہ کے اندر ذرا غور سے اگر دیکھیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے پہلا جملہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے استعمال کیا ہے وہ آمنو کا لفظ استعمال کیا ہے، یعنی کہ جو شخص ایمان لایا ہے، جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہے، جو شخص رسول پر ایمان رکھتا ہے، جو شخص ملائکہ پر ایمان رکھتا ہے، جو شخص کتابوں پر ایمان رکھتا ہے، جو شخص یوم آخرت اور یوم جزا اور سزا کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اللہ رب العالمین ان لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام۔ اللہ رب العالمین نے یہاں پر کتبہ کا لفظ استعمال کیا جبکہ یہاں پر فریضہ بھی استعمال کر سکتا تھا۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من مخروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا وكذلك الخروج كذب قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل وكذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون حاضرین جمعہ معزز سامعین کرام پردہ میں رہنے والی پردہ نشین ماں اور بہنیں پیارے ننھے منھے بچوں تمام قسم کی تعریف توصیف کبریائی بڑائی بزرگی اس وحدہ اللہ شریف خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے جس نے ہم بنی نوع انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اور اللہ رب العالمین نے ہمیں رمضان مبارک مہینہ دوبارہ ہماری زندگی میں نصیب عطا کیا
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر و احسان ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں دوبارہ ماہ رمضان مبارک جیسی عظیم نعمتوں کا سرمایہ ہمارے سامنے لا کھڑا کیا، اور ہم اس ماہ مبارک سے اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل کریں گے، اور اللہ رب العالمین اس کا صلہ، ہماری امیدیں یہ لگائی ہوئی ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس کا بدلہ، اس کا صلہ جنت الفردوس جیسی عظیم نعمتوں سے مالا مال کرے۔ معزز سامعین کرام، رمضان المبارک کا یہ پہلا جمعہ ہے، یعنی کہ 2024 کے رمضان کا پہلا جمعہ ہے، اور اس جمعہ میں خوب اللہ رب العالمین کی عبادتیں کرنی چاہیے اور کی جاتی ہے۔ دیگر ایام میں عبادتیں اس قدر نہیں کی جاتی ہے جس قدر جمعہ کے دن کی جاتی ہے، اور دیگر ماہ میں اس قدر عبادتیں نہیں کی جاتی ہے جس قدر ماہ رمضان المبارک میں کی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہمارے سامنے اس قدر حاضر ہوا ہے، اور ہم اس کے نیکیوں سے ہم سیراب ہوئیں گے، اسی قدر ہماری آنسویں بھی چھلکتی ہے، ہمارے آنسو نکلتے ہیں کہ فلسطین کے وہ مسلمان جو کہ دنیا کے اندر سب سے زیادہ مارے گئے اس وقت، اور مسلمانوں کو سب سے زیادہ مارا گیا، بے قصور مسلمانوں کو مارا گیا، اور یہ تاریخ کا پہلا رمضان ہوگا کہ مسلمانوں کو سب سے زیادہ مارا گیا، وہ رمضان ہمارے سامنے موجود ہے۔ ہم ان کے لیے دعائیں کر سکتے ہیں، اور اللہ رب العالمین کے حضور میں ہمیں دعائیں کرنا چاہیے۔ تو آئیے میں نے قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے، جو کہ سورہ بقرہ دوسرے پارے کی آیت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ایمان والو، تم پر روزے ایسے ہی فرض کیے گئے ہیں جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت کریمہ کے ذریعے ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم پر روزہ فرض کیا ہے، اور ہم ہی پر نہیں بلکہ ہم سے گزشتہ قوموں پر بھی اللہ رب العالمین نے روزے فرض کیے تھے۔ لیکن یہاں پر یہ بات پوشیدہ ہے، یہ بات مخفی ہے، یہ بات چھپائی ہوئی ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہ نہیں بتایا کہ رمضان کے روزے فرض تھے، یا پھر کوئی اور روزہ ان پر فرض تھا، یا ان کے لیے ایک ماہ کا روزہ فرض تھا، یا پھر ان کے لیے کوئی مخصوص ایام کے روزے فرض تھے۔ لیکن ہمیں تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ زمانہ اس قدر تھا کہ لوگ روزہ رکھا کرتے تھے، لوگ روزہ رکھا کرتے تھے، اس قدر روزہ رکھا کرتے تھے کہ ابھی کھاتے ہیں، یعنی کہ رات کے وقت ان کے لیے کچھ ہی وقت ہوتا تھا کہ وہ کھاتے تھے، اور پھر دن بھر بھوکے پیاسے، رات بھی گزر جاتی بھوکے پیاسے، ان کے اسی طریقے سے دن اور رات گزرتے تھے، ان کے وقت اسی طریقے سے کٹ جایا کرتے تھے، یعنی کہ وہ بھوکے پیاسے تمام اوقات کو مصروف کر دیتے تھے۔ لیکن اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا ان کو اس قدر پسند تھا کہ اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل کرنا ان کو اس قدر پسند تھا کہ اس کے لیے وہ بھوکے پیاسے وہ تمام چیزوں کو برداشت کر لیتے تھے، اور اللہ رب العالمین کے حضور میں حاضر ہو کر کے، اللہ رب العالمین کے دربار میں حاضر ہو کر کے اللہ رب العالمین کی عبادتیں کرتے تھے اور انجام دیا کرتے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ بقرہ کی
اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں ایسے ہی جیسے کہ تم سے پہلے والے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ اس آیت کریمہ کے اندر ذرا غور سے اگر دیکھیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے پہلا جملہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے استعمال کیا ہے وہ آمنو کا لفظ استعمال کیا ہے، یعنی کہ جو شخص ایمان لایا ہے، جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہے، جو شخص رسول پر ایمان رکھتا ہے، جو شخص ملائکہ پر ایمان رکھتا ہے، جو شخص کتابوں پر ایمان رکھتا ہے، جو شخص یوم آخرت اور یوم جزا اور سزا کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اللہ رب العالمین ان لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام۔ اللہ رب العالمین نے یہاں پر کتبہ کا لفظ استعمال کیا، جبکہ یہاں پر فریضہ بھی استعمال کر سکتا تھا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتبہ کا لفظ استعمال کیا ہے۔ کتبہ لانا اس بات کی دلیل ہے، یعنی کہ لکھ دی گئی ہے، کتاب میں مرقوم کر دیا گیا ہے، یعنی کہ رجسٹر میں چڑھا دی گئی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اور تم پر روزے فرض کیا، یہ مت سمجھو کہ تم ہی پر روزے فرض کیے، نہیں، بلکہ تم سے پہلے گزشتہ قوموں پر بھی فرض کیا گیا، اور اللہ نے کہا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ اس رمضان کے روزے کے روح کو اللہ رب العالمین نے کہا لعلکم تتقون، یعنی کہ روح، اس روزے کی روح جو ہے وہ تقویٰ ہے، اور تقویٰ کا ہونا بہت ضروری ہے۔ جب انسان کے اندر تقویٰ نہ ہو تو بہت سارے برائیوں کو انجام دے دیتا ہے، اور جب انسان کے اندر تقویٰ ہو تو پھر انسان عبادات کرتا ہے، عبادات کرتا ہے اس قدر جس قدر اللہ رب العالمین نے ہمیں حکم دیا ہے، اور امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے، سکھایا ہے، اسی طریقے سے انسان انجام دینے کی کوشش بھی کرتا ہے۔ اگلی آیت میں دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ کچھ ہی دن ہیں، ایام معدودات، فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، کچھ ہی دن ہے روزے کے لیے تمہارے، یہ نہ سمجھو کہ تمہارے لیے یہ روزے یہ سالوں سال چلتا رہے گا، یہ نہ سمجھو کہ تمہارے لیے 2 مہینے روزے ہیں، 3 مہینے روزے ہیں، نہیں، تمہارے لیے اللہ رب العالمین نے بتایا کہ ایام معدودات، گنتی کے کچھ ہی دن ہے، اور انسان انگلیوں میں گن کر کے بتا دیتا ہے کہ 10 20 30 دن کے روزے ہیں، کبھی 30 کا بھی آ جاتا ہے، کبھی 29 کا بھی آ جاتا ہے، یعنی کہ ہماری روزے تمام کے تمام روزے چاند پر ڈیپینڈ کرتے ہیں، کبھی چاند 29 کو نظر آتا ہے تو کبھی 30 کو نظر آتا ہے، اسی کے اعتبار سے ہم روزے رکھتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ایام معدودات، فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، تو جو تم میں سے مریض ہو، بیمار ہو، جو تندرستی میں نہیں ہے، جو لاغر ہے، جو کمزور پڑا ہوا ہے، جو روزے کی طاقت نہیں رکھتا ہے، ایسے لوگوں کی طرف اللہ رب العالمین نے بتایا، ایک ہی جملے میں بتایا فمن کان منکم مریضا، مریض کے اندر وہ ساری چیزیں آ جاتی ہے جو کمزور ہے، یعنی کہ جیسے ایک انسان کمزور ہے، جسمانی طور پر کمزور ہے، لاغر ہے، وہ انسان آ جاتا ہے، جو بڑھاپے کو پہنچ چکا ہے وہ بھی آ جاتے ہیں، جو عورتیں حائضہ اور نفاس کی حالت میں وہ بھی آ جاتی ہے، جو عورتیں دودھ پلاتی ہیں اپنے بچے کو وہ بھی آ جاتی ہے، تمام کی تمام چیزیں آ جاتی ہے، اور اللہ نے کہا مریض کا لفظ استعمال کیا، اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا فمن کان منکم مریضا او علی سفر، کہ جو مریض کی حالت میں ہو یا پھر سفر کی حالت میں ہو وہ دوسرے ایام میں اس کو پورا کرے۔ بھائیو، روزہ چھٹکارا نہیں ہے آپ کی زندگی میں، آپ اس روزہ کو اگر آپ آج چھوڑتے ہیں تو یہ مت سمجھیے کہ ہمارے لیے آج روزہ چھوڑ دیا گیا،
آنے والا کل ہمیں روزہ رکھنا نہیں پڑے گا، نہیں، بلکہ ہمیں دوسرے ایام میں اس کو مکمل کرنا ہے، اور ماہ شعبان تک یعنی کہ 1 سال کا جو وقفہ ملتا ہے، 11 مہینے رمضان کے علاوہ جو ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں، ان ماہ میں ہمیں روزہ رکھنا ہے۔ اور اللہ نے بتایا فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، اور اللہ نے یہ بھی بتایا اگر تمہارے پاس طاقت نہیں ہے وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، اگر تمہارے پاس طاقت نہیں ہے روزہ رکھنے کی تو تم کیا کرو گے؟ اس کا عطیہ تم ایک مسکین کو کھلا دو، یعنی کہ ہر روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے، یا پھر ہمیں روزہ رکھنا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت کریمہ کے ذریعے ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ ہر حال میں روزہ رکھنا ہے، روزہ کی کوئی چھٹکارا نہیں ہے۔ تو میرے عزیز بھائیو، اسی طریقے سے ماہ رمضان مبارک کا مہینہ بہت ہی معزز مہینہ ہوتا ہے، بہت ہی محترم مہینہ ہوتا ہے، اور اس ماہ کے اندر اللہ رب العالمین کی خوب عبادتیں کرنی چاہیے، چونکہ یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس کا ذکر احادیث کی کتابوں میں آتا ہے، جس کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے خود کیا ہے کلام اللہ کے اندر۔ میرے عزیز بھائیو، ذرا غور کیجئے، یہ مبارک مہینہ ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصیام جنہ، کہ یہ روزے جو ہے تمہارے لیے ڈھال ہیں، یہ تمہارے لیے ڈھال ہے، یعنی کہ اگر کوئی شخص روزہ رکھتا ہے تو ہر برائی سے بچ جاتا ہے۔ الصیام جنۃ من النار، یہ تمہارے لیے ڈھال ہے اور جہنم سے تمہیں بچاتا ہے یہ روزہ۔ یہ ابن خزیمہ کی روایت ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، ہمیں بتانے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص روزہ رکھتا ہے تو گویا کہ اللہ کا تقرب حاصل کرتا ہے، اور خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ روزہ میرے لیے ہے وَأَنَا أَجْزِئُ بِهِ، اور میں اس کا بدلہ خود میں عطا کروں گا۔ یہ بھی ابن خزیمہ اور طبرانی وغیرہ کی روایت میں موجود ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہ ہمیں بتانا مقصود یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیگر چیزوں کا بدلہ ہمیں بتایا ہے، اور دیگر چیزوں کا بدلہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دے دیتا ہے، لیکن رمضان کے روزے کا بدلہ جو ہے، یا پھر روزے کا جو بدلہ ہے، اس کا بدلہ خود اللہ رب العالمین اپنے پاس محفوظ کر کے رکھا ہے۔ اور روزے داروں کو جنت کے ایک ایسے دروازے سے پکارا جائے گا، ایک ایسے گیٹ سے پکارا جائے گا جس کو باب الریان کہا جاتا ہے، اور وہاں سے پکارا جائے گا کون ہے روزے دار، آ جاؤ، یا باغی الخیر اقبل۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے خیر کے متلاشی آ جاؤ، اور جو شر کے متلاشی ہیں وہ خاموش ہو جاؤ، جو شر کے متلاشی ہے وہیں پر رک جاؤ، تمہارے لیے وہیں پر رکنا ٹھیک ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہ تمام کی تمام چیزیں قرآنی آیات اور احادیث ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اللہ رب العالمین کا تقرب اگر ہمیں حاصل کرنا ہے تو یقین مانیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہم تمام چیزوں کو انجام دیں، ہم روزہ رکھیں، نماز پڑھیں، قیام اللیل کریں۔ یہ وہ روزہ ہے جس میں انسان غفلت برتتا ہے، جو بہت سارے انسان ایسے ہیں جو کہ روزے کو یوں ہی چھوڑ دیتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے کوئی خاص بات نہیں ہے، روزہ آتے جاتا ہے ہماری زندگی میں۔ نہیں میرے بھائیو، یہ زندگی آپ دیکھیں کہ آپ کی زندگی میں بہت سارے ایسے آپ کے دوست ہوں گے، احباب ہوں گے، آپ کے قریبی رشتہ دار ہوں گے جو کہ اس سال نہیں ہیں، گزشتہ سال تھے، اس سال نہیں ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ہماری زندگی کا آخری روزہ ہو، یہ سمجھ کر کے ہمیں عبادتیں کرنی چاہیے۔ سلف الصالحین کے اقوال کو اگر اٹھائیں گے تو ہمیں معلوم ہوتا ہے 6 ماہ تک صحابہ رسول دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ رمضان مبارک کا مہینہ ہمیں نصیب عطا فرما،
جب رمضان کے مہینے ان کے سامنے آ جایا کرتے تو اس میں خوب عبادتیں کرتے تھے، اور عبادت کرنے کے بعد یہ کہا کرتے اللہ ہم نے جو عبادتیں کی ہے اس کو تو قبول عطا فرما، اس کو تو قبول کر لے مولا۔ اس طریقے سے انسان دعائیں کرتا تھا، لیکن ہمارے اندر ایمان کی تڑپ نہیں ہے، ہمارے اندر تقوی کی کمی ہے، ہمارے اندر اللہ کا خوف نہیں ہے، محبت رسول نہیں ہے، جس کی بنیاد پر ہم بہت ساری چیزوں سے دور آگے جا رہے ہیں۔ ایک صحیح جامع کی حدیث ہے، سنن نسائی کی حدیث ہے، حدیث کے الفاظ اس طریقے سے ہے آتاکم رمضان شہر مبارک فرض اللہ عز وجل علیکم صیامہ تفتح فیہ ابواب السماء وتغلق فیہ ابواب الجحیم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہارے پاس آتاکم رمضان، تمہارے پاس رمضان آیا، اور شہر مبارک یہ تمہارے لیے بہت مبارک مہینہ ہے، بہت پیارا مہینہ ہے تمہارے لیے۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا فرض اللہ عز وجل، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تم پر فرض کیا ہے علیکم صیامہ، تمہارے اوپر تمہارے روزے اللہ رب العالمین نے فرض کیا ہے، تفتح فیہ ابواب السماء، اور اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں تمہارے لیے سارے کے سارے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، آسمانی جتنے دروازے ہیں سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ پھر فرمایا وتغلق فیہ ابواب الجحیم، اور جہنم کے جو دروازے ہیں وہ بند کر دیے جاتے ہیں، وہ تمام کے تمام دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، تاکہ اللہ رب العالمین یہ چاہتا ہے کہ میرے بندے جنت میں داخل ہو، جہنم سے بچ جائے، اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سارے جنت کے دروازے اور سارے آسمانی دروازے کھول دیتا ہے، لیکن جہنم کے دروازے کو بند کر دیتا ہے۔ پھر امام کائنات فرماتے ہیں وَتُغْلَقُ فِيهِ مَرَدَةُ الشَّيَاطِينِ، اور جو شیاطین ہے، جو مردود قسم کے شیطان ہیں، جو انسان کو پریشان کرتا ہے، جو انسان کو راہ راست سے بھٹکاتا ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کے تقاضے سے وہ بھگاتا ہے، ایسے تمام شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ لیکن جو اللہ رب العالمین پر ایمان رکھتے ہیں، جو اللہ رب العالمین سے خوف کھاتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، یعنی کہ اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جو شیطانی ہیں ان شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے اور جہنم کے دروازے کو بھی بند کر دیا جاتا ہے۔ یہ بہتر رات ہے، اور ان راتوں میں ایسی ایک رات آتی ہے جو کہ 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ ان رات میں خوب اللہ کی بات کرنی چاہیے، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں تمہارے لیے تمام دروازے کھول کر کے رکھتا ہے، اور اللہ رب العالمین جنت کے سارے دروازے کو کھول دیتا ہے اور جہنم کے سارے دروازے کو بند کر دیتا ہے اور شیطانوں کو جکڑ دیتا ہے۔ اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے پاس کوئی شیطان کو آتا نہیں ہے، ہمیں کوئی گمراہ کرنے والا ہے نہیں، ہمیں کوئی بھٹکانے والا ہے نہیں، لیکن ہم خود شیطان بن جاتے ہیں۔ ہم خود بہت سارے ایسے اعمال، ایسے افعال کو انجام دیتے ہیں جس کے نتیجے میں ہمارے بہت سے ایسے راستے اختیار کر جاتے ہیں کہ ہم گناہ کے قریب پہنچ جاتے ہیں۔ یعنی کہ یہ مبارک مہینہ ہے جس میں ہمیں رمضان مبارک کے مہینے کو خوب اچھی طریقے سے استقبال کرنے کے ساتھ ساتھ اس میں خوب عبادتیں کرنی چاہیے۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں اپنے زبان کو اللہ رب العالمین کی یاد سے تر رکھنا چاہیے، لیکن ہماری زبانیں گانا گاتی ہے، ہماری کانیں گانا سنا کرتی ہے، ہماری آنکھیں ویڈیوز اور فحاشیات اور عریانیت چیزوں کی طرف مائل ہے۔ میرے عزیز دوستو، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کی طرف ہمیں اپنے آنکھوں کو نہیں اٹھانا ہے، اپنے قدموں کو نہیں اٹھانا ہے، بلکہ ہمیں اگر وقف کرنا ہے تو اللہ رب العالمین کے لیے کرنا ہے۔ چونکہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ روزے تمہارے لیے، تمہاری جو روح ہے وہ تقویٰ ہے، اور تمہارے لیے روزے فرض کیے گئے ہیں، اور تم سے پہلے لوگوں پر تو فرض کیا گیا تھا، لیکن اس قدر اللہ رب العالمین نے ہمیں بتایا کہ تمہارے اوپر جو روزے فرض کیے گئے وقت تم متقی بن جاؤ۔ اس طریقے سے میرے عزیز ساتھیوں، اگر آپ دیکھیں گے امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کے آخری پیغمبر ہے،
آخری رسول ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر ایک افعال، ہر ایک اقوال، ہر ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کو نقل کرنے کی بہت کوششیں کرنی چاہیے، تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انسان تقرب حاصل کرے اور اللہ رب العالمین کا بہت قریبی بندہ بن جائے۔ میرے عزیز ساتھیوں، ذرا غور کیجیے، امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہمیں سن 2 ہجری میں یہ روزے کے بارے میں ہمیں بتایا کہ اللہ رب العالمین نے تم پر روزے فرض کیے ہیں، تو پھر اس وقت سے مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد جو اہل ایمان ہیں وہ تمام کے تمام لوگ روزہ رکھتے ہوئے آ رہے ہیں، لیکن 2016 یا 14 کے اندر ایک بہت بڑا سائنٹسٹ جس کو ریسرچ کرتا ہے، کیا بات ہے کہ انسان روزہ رکھتا ہے اور کینسر کی پھیلاؤ بہت تیزی کے ساتھ بڑھ جاتی ہے، تو انسان یہ سوچتا ہے کہ کینسر جیسے بیمار کو کیسے روکا جائے، ہارٹ جیسے بیمار کو کیسے روکا جائے اور شوگر کو کیسے کنٹرول کیا جائے، ہر طرح کی چیزوں کے بارے میں جب انسان ریسرچ کرنے لگتا ہے۔ وہ ایک جاپانی ڈاکٹر ہے، میرے ذہن سے اس کا نام اتر گیا، بہرحال وہ ایک بہت بڑا ڈاکٹر تھا، سائنٹسٹ تھا، اس نے بہت زیادہ ریسرچ کرنے کے بعد وہ ڈاکٹر اس کو نوبل پرائز ملتا ہے، اور اس کو کس آدھار پر ملتا ہے؟ وہ شخص کہتا ہے کہ مجھے دوا مل چکی ہے کہ انسان کینسر سے بچ سکتا ہے اور ہارٹ اٹیک سے بچ سکتا ہے، شوگر سے بچ سکتا ہے، کیسے بچے گا؟ تو شخص کو پوچھا گیا کہ کیسے بچے گا آپ بتائیں۔ وہ شخص بتاتا ہے کہ اگر کوئی شخص 25 دن مسلسل ہر روز 8 گھنٹے یا 10 گھنٹے اگر بھوکا رہے گا ہر روز، تو پھر انسان اس بیماری سے بچ سکتا ہے، کیونکہ ہمارے جسم کے اندر 2 سیلز ہوتے ہیں، ایک نیگیٹو ہوتے ہیں، دوسرا پوزیٹو ہوتا ہے۔ جو نیگیٹو سیلز ہوتے ہیں وہ کافی مقدار میں ہوتے ہیں اور پوزیٹو بھی کافی، لیکن جب نیگیٹو والے زیادہ ہو جاتے ہیں اس وقت ہمیں کینسر کا خطرہ ہو جاتا ہے، ہمیں شوگر کا خطرہ ہو جاتا ہے اور دیگر اور ہارٹ اٹیک وغیرہ بیماریوں کا خطرہ پڑ جاتا ہے۔ لیکن اگر دونوں برابر ہوں یا پھر نیگیٹو والے سیلز تھوڑے کم ہوں تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، اس نے یہ ریسرچ کیا کہ جو مسلمان ہیں، جو اہل ایمان ہیں، وہ روزہ رکھتے ہیں، یقیناً وہ قابل رشک ہے۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، یہ مبارک مہینہ اس کو غنیمت سمجھیے، اس ماہ کے اندر روزے رکھیے اور اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل کریے، چونکہ یہ روزے آپ کے لیے گواہی بنیں گے، یہ روزے آپ کے لیے اللہ رب العالمین کے حضور میں لاکھڑا کرے گا، اور اللہ رب العالمین نے کہا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، انی اجزی بہ، اللہ رب العالمین نے کہا کہ اس کا بدلہ خود میں عطا کروں گا۔ دیگر دوسری چیزیں ہیں جس کا بدلہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتا دیا ہے، اور پھر اللہ رب العالمین نے یہ بھی بتایا کہ 1 سے لے کر کے 10 تک، 10 سے لے کر کے 700 تک تمہیں بدلہ دیا جائے گا۔ لیکن رمضان کے بارے میں اور روزوں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے اپنے پاس مخفی رکھا ہے، جیسا کہ آپ نے سنا ہوگا احادیث کی کتابوں سے اور علماء کرام کے بیانات سے، اگر کوئی شخص قرآن کریم پڑھتا ہے، ایک حرف پر 10 نیکیاں انسان بٹورتا ہے، ایک حرف پر 10 نیکیاں۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی شخص الف لام میم پڑھ لیتا ہے تو الف 10، لام 20 اور میم میں 30، یعنی کہ 30 نیکیاں انسان بٹور لیتا ہے۔ یہ تین حرف میں ایک لفظ ہے، 3 حرف ہے، ذرا غور کیجئے، اس میں انسان بہت سارے نیکیاں بٹور لیتا ہے، تو پھر انسان ذالک الکتاب لا ریب فیہ میں کتنی سارے نیکیاں انتخاب کر لیتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص اللہ رب العالمین کی راہ میں کوئی مال کو قربان کرتا ہے تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ اگر کوئی شخص اللہ کے راہ میں اپنے مال کو قربان کرتا ہے تو اس دانے کی جیسی ہے کہ اگر کوئی شخص 1 دانہ اللہ رب العالمین کے راہ میں خرچ کرتا ہے تو اس دانے سے اس کو 700 گنا مل جاتا ہے ثواب۔
یعنی کہ 700 سے زائد اس کو نیکیاں مل جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے بتایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ کی آیت میں بتایا ہے کہ یہ تمام کی تمام نیکیاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیتا ہے، ایک سے لے کر کے 700 گنا تک اللہ رب العالمین اجر عظیم عنایت فرماتا ہے۔ تو میرے عزیز ساتھیو ذرا غور کیجئے کہ ہر چیز کا بدلہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا ہے، لیکن روزہ ایسا ہے جس کا بدلہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہیں بتایا ہے، وقت بھی ہمیں اجازت نہیں دے رہا ہے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے میں دعا کروں کہ الہ العالمین ہم سب کو ایک بنائے، نیک بنائے۔ الہ العالمین ہم سب کو چتر دنیا میں رکھے، صحیح سلامت اور اسلام کی حالت پر رکھے۔